بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمر زیدی. یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب کو چیف جسٹس نے کہا کہ گیٹ آؤٹ اور عدالت سے نکل جائیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو ہم عہدے سے فارغ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف آرڈر ڈکٹیٹ کرایا گیا اور آرڈر ڈکٹیٹ کرا کر انہیں کہا گیا کہ غیر جانبدار شخص کو ہم لگانے لگے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اب نہیں رہیں گے. عدالت میں کیا معاملہ ہوا آج, آخر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیوں کیا, یہ دونوں آپس میں ان دونوں کا کلیش کیوں ہوا, آج اس ویلاگ میں آپ کو بتانے لگے ہیں. اسناد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپریم کورٹ کے مایہ ناز رپورٹر, اور ان کی کریڈیبلٹی سارے لوگ جانتے ہیں, اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ کتنے کریڈیبل رپورٹر ہیں. اسناد ملک صاحب بہت بہت شکریہ. آج کراچی میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس گلزار احمد ساتھ قاضی امین صاحب سماعت کر رہے تھے. کیا ہوا کہ چیف جسٹس ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئے, پرسنل ہو گئے, اور جسٹس قاضی امین کو غالباً کچھ کہا تھا تو جس پر مرتضی وہاب کی کلاس بھی لے لی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایڈمنسٹریٹر کراچی سے ہٹا کے بلکہ آرڈر بھی ڈکٹیٹ کرا لیا, وہ آرڈر پھر ریورس ہو گیا. کیا ہوا آج؟ جی شکریہ قمر. دیکھیں, جب سے چیف جسٹس گلزار احمد آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ایک کراچی میں شروع کی, اور بہت سے چاہے وہ گجر نالہ کا معاملہ ہے, نسلہ ٹاور, اس کے علاوہ اور جو رنگ روڈ ریلوے کے حوالے سے بنایا گیا, اس کے ارد گرد جو انکروچمنٹ تھی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کافی ڈائریکشن پاس کی. اللیگل بلڈنگ کے گرانے کی بھی انہوں نے باتیں کی. جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے ایک بینچ میں ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے ڈسینٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے کہ جی عمارتیں گرا دینا یہ مناسب نہیں ہے, ریگولائز کر دیتے ہیں, جس طرح بیریئر ٹاؤن کو ریگولائز کیا گیا, بنی گلا اور گرینڈ حیات کی جو آپ کو پتا ہے اتنی بڑی بلڈنگ, وہاں جہاں فارمر چیف جسٹس ناصر ملک کا فلیٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان کا فلیٹ ہے, تو ان کا انہوں نے کہا کہ جی ان کو جس طرح ریگولائز کیا گیا اس کو ان بلڈنگ کو بھی ریگولائز کی بات کریں. خیر ان کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا, نہیں مانا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک اسپیشل بینچ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی محمد امین, ہم نے دیکھا یہ اسپیشل بینچ. مزے کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب جب بھی اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو ابھی اس حوالے سے جو بھی کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں, کیسز ٹیک اپ کرتے ہیں, تو کراچی سے کوئی جو سندھ سے بلانگ کرنے والا جج ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا بینچ میں. بینچ میں اس کی وجہ کیا ہے اس میں ہم زیادہ نہیں جانا چاہ رہے کہ کیا وجہ ہے, کیوں, یا وہ ججز پریفر نہیں کر رہے, یا ججز خود نہیں بٹھایا جاتا, ہم زیادہ نہیں اس پہ بات کرتے. لیکن یہ ہے کہ یہ اسپیشل جو ججز دونوں کا تعلق جیسے قاضی امین اور اعجاز الحسن کا پنجاب سے ہے, ان کو جو ہے وہ عموماً ساتھ اپنے لے کے جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ چیف جسٹس گلزار احمد کراچی کے جو خصوصاً اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس میں بڑے پرسنل بھی ہو جاتے ہیں, اور مطلب پرسنل ان سینس کہ وہ اس شہر کا درد رکھتے ہیں یا اس شہر میں جو بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ان کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ ہٹ کرتے ہیں. آج میں وہ جو ایک آرمی والا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ پرسنل اور ٹچی ہونا ججز کے لیے یہ معاملات نہیں ہے. کیا اب کراچی, اب چیف ثاقب نثار صاحب کا لاہور کا شہر تھا تو وہ اتوار کو ایک کھلی عدالت کچہری لگا تھا اور خود ہی اپنے جو ہے کیسز جو ہے لوگوں کو دادرسی اور کہتے تھے جی اپلیکیشن جس کی ہے وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی میں ان کو انصاف دینا ہوں, ایسی ڈائریکشن دینی جن کا نہ رولز میں نہ ریگولیشن کہیں نہیں ذکر. ایک جج کیسے بیٹھ کے کھلی کچہری لگا رہا ہے لاہور کی معاملات کا. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ گلزار صاحب جو ہیں تقریباً انہوں نے کراچی کو فوکس کیا, صرف میل ایڈمنسٹریشن کراچی کی. اب دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب میں یہ ایڈمنسٹریشن میل ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, وسط ہے. اگر آپ چیف منسٹر کا اندازہ لگائیں, مراد علی شاہ کا کمپیریزن کریں بزدار صاحب کے ساتھ یا محمود خان کے ساتھ, تو آپ کو بڑا واضح فرق آئے گا. مراد علی شاہ ہر لحاظ سے بہتر. اب پرابلم یہ ہے کہ جی جس طریقے سے اب یہ چیز ہوئی ہے کہ ان کا کراچی کے معاملات پہ کافی فوکس ہے, ریمارکس ان کے بڑے سخت آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے, اور عموماً ان کا یہ ہوتا ہے کہ میل انفارمیشن ہے, پیسہ کھایا جا رہا ہے, اور زیادہ تر جو ریمارکس آتے ہیں وہ ہیپوسٹس زیادہ ہوتے ہیں, ان میں کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا کہ جی وہ لوگ ہوتا ہے وہ کھا لیا ہوگا پیسہ. آپ کو پتہ ہے آج مرتضی وہاب کو بھی اسی بات پر ہی جو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے کہ مرتضی وہاب نے کہا کہ آپ لوگ ریمارکس پاس کر دیتے ہیں اور بتائیں ہمیں, ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں.
دیکھیں بات یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ ججز کیا مطلب یہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ اصل تو بات یہ ہے کہ جی یہ کس قسم کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کون سے رائٹ اب ایک ہوتا ہے نا کہ جی میں یہ بلڈنگ گرا رہا ہوں اس میں 100 موٹر لگے, یہ ایسے نہیں ہے. اپلیکیشنیں آ رہی ہیں, ان ایک کیس چلتا ہے اس میں سے 2-4 اور بچے نکل آتے ہیں, فلاں میٹر جی فلاں سے میں گزر رہا تھا, چیف صاحب کہتے ہیں فلاں سے میں گزرا تھا, وہاں سڑک پہ انکروچمنٹ ہے, اس کا بھی رپورٹ دو. یہ جو ہے جس طریقے سے دا مینر ان وچ سپریم کورٹ کو کراچی کے معاملات میں پبلک انٹرسٹ چلائی جا رہی ہے, اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ کو کیا رولز اور ریگولیشن الاؤ کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے ابھی تک سپریم کورٹ نے ججمنٹ نہیں دی کہ اگر وہ بلڈنگ گرا رہے ہیں تو کس لا کو فالو کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس قانون اور کس ضابطے کو کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بلڈنگ گرا دیں. یہ سمپل ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5 سال میں جس طرح ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد یہ ڈائریکشن. دیکھیں آپ نے ایک تو بات کر دی کہ کس لاء کے تحت بلڈنگ نہیں ڈائریکشن آپ دے رہے ہیں, دیکھیں ڈائریکشن کو that must be followed by the آئین, کانسٹیٹیوشن میں وہ جو ریٹن آرڈر ہوتا ہے کمبر, اس ریٹن آرڈر کو اگر آپ پڑھیں اس میں کوئی سائٹیشن نہیں ہوتی, کوئی جورسپروڈنس نہیں ہوتی کہ یہ انڈیا کی یو کے کہیں سے بھی کوئی دیکھیں نا کہ ہم نے فالو کیا قانون کو, وہ نہیں ہوتا. یعنی رپورٹ آ رہی ہے جس طرح ایک ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے نا, اسی طرح جوڈیشل آرڈر ہو رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. I totally got you. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ اب جو آرڈرز پہ بات نہیں رہی ہے. اگر آج کا بیہیویئر دیکھ لیں مرتضیٰ وہاب کا, جس طرح سے انہوں نے کہا, پھر چیف جسٹس صاحب بھی غصے میں آ گئے, قاضی امین صاحب بھی غصے میں آ گئے, اور انہوں نے آرڈر ڈکٹیٹ کرایا, اور وہ آرڈر تھا کہ کوئی غیر جانبدار بندہ جو ہے مرتضیٰ وہاب کی جگہ لگایا جائے جو کراچی سٹی کا ایڈمنسٹریٹر بنے. یہ یہاں پہ سیاسی ایجنڈا لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کس قانون کے تحت ایک چیف جسٹس ہٹا سکتا ہے ایک عوامی نمائندے کو. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 2 جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جج شوڈ پریزرو ہز کامنس. اس نے کام رہنا ہے, کمپوز رہنا ہے, اس نے پھر بہت زیادہ رف نہیں ہو جانا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب سخت ہوئی بغیر فیصلے سخت کرے, ریمارس ایسے نہ غصہ نہ دے. جیسے آج کہا گیا کہ رپورٹ ہوا عدالتوں میں گیٹ آؤٹ, مطلب ثاقب نثار صاحب تو یہ ایسی ریمارس آپ بھی تھے, ہارڈ وداؤٹ بینگ رف. مطلب یہ جو دیکھیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں گیٹ آؤٹ, دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشری ججز کے حوالے سے یہ کیا میسج چیف جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے آیا ہے. کیا اب سارے ججز جو پوری پاکستان کی جوڈیشری کے ججز وہ اسی طرح سب کو کہیں گے گیٹ آؤٹ, آپ آرڈر پاس کریں. دوسری بات یہ کیا میٹر تھا, کیا آپ کی اپوائنٹمنٹ اس کی مرتضیٰ وہاب کی آپ کے پاس چیلنج ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ دے رہے تھے؟ جب غصہ آ جاتا ہے جج کو, وہ تو کیس چھوڑ دے, وہ کہہ رہی میں ریکیوز کر کے کسی اور میٹر کسی بینچ اور میں بھیج دیں. اور یہی سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں جو جوڈیشری ہے یہ یونیک ہے پوری دنیا کی, جس میں 184(3) کا جو اختیار ہے وہ کمبر آپ کسی وزیر اعظم کو آج پٹیشن سے فارغ کر دیں تو اس کا کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی. یہاں ہوا ہے ماضی میں. ایون آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے 184(3) میں یہ اتنا بڑا اختیار ہے, نہ اس کے رولز بنائے گئے ہیں, نہ اس کو کس طرح چلانا ہے یہ بھی نہیں ہے, اور اس کو اتنا جان بوجھ کے رکھا گیا ہے 184(3) کا استعمال. کبھی وہ ایک چیف جسٹس آتے ہیں وہ ڈیم بناتے ہیں, کوئی ایک چیف جسٹس آتے ہیں انہوں نے کراچی کو سیٹ کرنا ہے, کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی جس طرح تھے افتخار محمد جوئی صاحب ان کے دور میں جی کہ انہوں نے کہا جی ملک میں کرپشن ختم کرنا ہے 184(3) کے نام, وہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ان کے دور میں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں گلزار صاحب کی نیت پہ نہیں شک کر رہا کہ وہ کوئی اگر وہ پرسنل ہوتے تو آج انہوں نے آرڈر وڈرا نہ کر. لیکن دیکھیں جج کی کوئی لمیٹیشن ہوتی, جج قانون کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. لیکن اب دیکھیں انہوں نے قانون سائڈ کام کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اتنے بڑے آرڈر کر. مسئلہ ٹاور گرایا ہے, اتنا بڑی فیصلہ ہوا ہے, 40 جو ہے وہ بے گھر کر دیا فیملیز کو. وہ ڈائریکشن دی, بلڈنگ انلیگل تھی, لیکن جب وہ ڈائریکشن دے رہے تھے انڈر وٹ لا انڈر وٹ اتھارٹی وہ چیزیں ججمنٹ میں نہیں ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. حسنا صاحب نسلہ ٹاور پہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے, ایک ویلاگ الگ سے کریں گے اور اس میں تمام اس کے فیکٹس اینڈ فگر رکھیں گے. فی الحال ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے اور ہم نے آج بتایا کہ آخر کیوں یہ سب کچھ ہوا اور کیا اس کے پیچھے
وجوہات تھیں جس کی وجہ پہ مرتضیٰ وہاب کو کہا گیا گیٹ آؤٹ. امید ہے آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. اسناد ملک کے ساتھ دیگر موضوعات پہ بھی بیٹھک رہے گی. قمر زیدی کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.